خدمت اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ کرتے رہے وہ ان کو موقع نہ مل پایا کہ وہ نبی سے ملاقات کر سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کے شہید ہو گئے تھے, ٹوٹ گئے تھے ایک دو. جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, تو اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا کہ نبی کے جب دندان ٹوٹے, دانت ٹوٹے, میرے دانت منہ کے اندر کیوں رہیں گے, ہم سارے دانتوں کو توڑ لیں گے. توڑ لیا محبت میں, جوش میں, جنون میں. اور اس دن انہوں نے حلوہ بنا کے کھایا تھا. اس دن حلوہ بنا کے انہوں نے کھایا تھا ویسے کرنی نے. اور ویسے کرنی کوئی معمولی انسان نہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے اللہ کے جو محبت کرنے والے تھے, نبی سے محبت. ان کو اتنی فرصت نہیں مل پائی کہ نبی سے جا کر ملاقات کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جب ویسے کرنی حج میں آئے تو تم ان سے ملاقات, حضرت عمر و عثمان سے کہا تھا کہ جب ویسے کرنی حج میں آئے تم ان سے ملاقات کرنا, اس سے دعا کے لیے کہنا. تم ان سے ملاقات کرنا, ان سے دعا کے لیے کرنا. حضرت عمر, حضرت عثمان ہر سال حج میں اعلان کرواتے کوئی ویسے کرنی ہے کہ کوئی نہیں ہے. 1 سال, 2 سال, 3 سال, کئی سالوں کے بعد وہ حج پہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ آئے ہیں. تو کہاں ہیں وہ, کہاں کرے وہ بکریاں بھی ان کے ساتھ میں وہ چرانے گئے. پھر پورے جو ہے میرا کے پیچھے جو جگہ خالی تھی وہاں ڈھونڈا مل گئے. پھر آپ ویسے کرنی ہو کہ ہاں میں ہوں, کیا بات ہے, کرے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کرے آپ کون لوگ ہیں, کیا ملاقات کرنی ہے. کرے آپ سے دعا کروانی ہے. کرے آپ ہیں کون, کہ میں عمر ہوں. حضرت آپ عمر ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ اس سے دعا کروائیں گے. آپ کون ہیں, کہ میں عثمان ہوں. ارے آپ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ بھی مجھ سے دعا کروائیں گے. میں تو گنہگار ہوں, عاصی ہوں. کہا نہیں, میرے نبی یہ کہہ کر گئے تھے کہ اویس جب آئے تو تم دعا کے لیے کہنا. بتائیے کتنے بڑے ولی. آپ میری دعا فرما دیجیے, میری ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے, میری مغفرت کی دعا فرما دیجیے. آپ میرے نبی یہ بات کہہ کے گئے تھے. اویس کرنی وہ تھی, لیکن اللہ نے یہ مرتبہ کیسے دیا ان کو, یہ اللہ نے جو ہے عظمت کیسے دی, اپنے ماں باپ کی خدمت کر. آج کی اولادوں کا کیا حال ہے, ماں بلا رہی ہوتی ہے, باپ بلا رہا ہوتا ہے, باپ بستر پہ پڑا مرض میں ہے, بیٹا تھوڑا دوا لا دو. بیٹا نہیں سنتا, ارے جاؤ بیٹا لے لو, تم کو دوا تھوڑا پانی دے دو, خود سے خود دے دو پانی. یہ یاد رکھو نوجوانوں, اگر تم نے اپنے ماں باپ کی بدتمیزیاں کی, ماں باپ کی خدمت نہیں کی, ماں باپ کی دل آزاری کی, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گی, یقیناً کرے گی. کچھ گناہوں کی سزا یہی ملتی ہے, یاد رکھا جائے. پھر وہ یاد آئے گا, کاش کہ اپنے ابا کی خدمت کر لیے ہوتے, کاش کہ اپنی اماں سے دعائیں لے لیے ہوتے, تو آج یہ دن ہمارے خراب نہ ہوتے. توبہ کرو, معافی مانگو. ماں باپ کی زندگی میں ایسی نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے. دنیا سے جانے کے بعد ترسوں کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس جائیں گی, دیکھنے کے لیے کہ میری ماں نے کیا دی, میرے والد صاحب کہتے تھے. لیکن آج اولادوں کا حال یہ ہے, ارے ٹھیک ہے ساری ضرورتیں پوری کرواتے ہیں والدین سے, چاہے وہ بدتمیزیاں کر کے یا بد کلامیاں کر کے, لیکن ان کی خدمت کرنے کے لیے موقع نہیں ہے, ان کی اطاعت کرنے کے لیے موقع نہیں ہے, ان کی زمین پراپرٹی ہڑپنے کے لیے ہر وقت تیار, زندگی میں وراثت مانگنے کے لیے تیار, جبکہ مانگنے کے بعد میں وارث ہوتا ہے, زندگی میں وارث نہیں ہوتا ہے. جب والدین کا حق بن جائے تب وارث میں بنتا ہے, لیکن دل دکھا کے لینے سے کبھی پرکھ نہیں سکتا اور کبھی ترقی نہیں سکتی. ہمارے دور کا واقعہ ہے, واقعہ سنا تک میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ لڑکے نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آنکھوں سے کہا ہے, باپ نے کہا تم کو ہماری مٹی نصیب نہیں ہوگی. باپ کا انتقال ہو گیا, اس سے 4 دن پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور مٹی میں جانے کے لائق نہیں رہا. ایک پوٹلی میں پنی میں بھر کے مٹی دیا کسی کو کہ لو میرے ابا قبر میں جا کے ڈال دے. یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. جنازی نماز ہمیں نے پڑھائی, غسل ہمیں نے دیا تھا. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جن کے ماں باپ نہیں دنیا میں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو, ان کے قبر پر جا کر ان سے معافی مانگو کہ جو بھی ہم نے گستاخی جانے میں انجانے کیا آپ معاف کر دیجیے. ہم اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان کے نام سے اس کا خیرات کیا کرو, اور جن کی حیات ہے ان کی خوب قدر کرو. چاہے بیوی ناراض ہو جائے, بیوی کو مناؤ, سمجھاؤ, تمہارے بھی ماں باپ ہیں.
अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की नहीं तो कितना नजर का असर पड़ेगा। हमारे माँ बाप हमारी नेमत है, इससे दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अगर दुनिया भी अगर नाराज हो गए, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।